دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ باپو فرما رہے ہیں کہ مختصر ایصال ثواب پر کوئی بات کرو، جو کہ آج کی محفل ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کوئی ثواب کا کام کرنا، کوئی ثواب کا کام کرنا، اور اس ثواب کو زندہ یا مردہ جس کے لیے نام کرنا چاہو کر دو۔ جیسے اس کا ذکر حدیث میں ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، حضرت سعد، اور عرض کی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا میری ماں جب حیات تھی تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، اب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں کیا کروں؟ تو اس وقت مدینہ منورہ والوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو آقا نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دو۔ تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا۔ اب جب کنواں کھود دیا گیا، اب توجہ کرنا، یہ بھی بہت خاص بات ہے، کنواں کھود دیا گیا تو وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کنویں کا پانی آپ پئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کنویں کا پانی پہلے آپ پئیں۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا یہ کنواں ہذہ ام سعد، فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یعنی جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب سعد کی ماں کو ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے نام پہ ایصال ثواب کیا گیا تو اس کو مالدار لوگ نہیں کھا پی سکتے، تو ام سعد یعنی سعد کی ماں کے لیے کنواں کھدوایا گیا، تو رسول اللہ نے پانی پیا کہ نہیں پیا؟ تو حضور سے بڑا مالدار کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سے بڑا مالدار آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ سبحان اللہ تیرا سبحان تیرا۔ اللہ۔ لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ کھانا وغیرہ اگر پکائیں تو مسکینوں کو کھلائیں، لیکن اگر کوئی مالدار اس میں سے کچھ لے لیتا ہے، کھا پی لیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں ہے۔ البتہ میت کا کھانا مالداروں کو نہیں کھانا چاہیے، اس سے دل مردہ ہوتا ہے، میت کے کھانے کی بات ہے، ایصال ثواب کے کھانے کی بات نہیں ہے۔ اب یہ ایصال ثواب، اور بھی ایک خاتون آئی، حضور میری ماں کا انتقال ہو گیا میں کیا کروں؟ تو فرمایا اس کی طرف سے حج کر، تو یہ ایصال ثواب۔ اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ایک بہت پیاری سی بات، آپ نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھا، اب اس کا ثواب آپ کو ملا کتنا؟ جو 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھتا ہے اس کو ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملا۔ اب میں نے اس کا ثواب کر دیا امام صاحب کو ایصال ثواب، یعنی زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور صرف زندوں کو نہیں بلکہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ ہاں یہ بھی ہے، یعنی جو دنیا سے گئے ان کو بھی کر سکتے ہیں، جو ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں، اور جو آنے والے ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب فائدہ کس میں ہے؟ ابھی میں نے کیا کہ امام صاحب کو ایصال ثواب، تو مجھے بھی ایک قرآن شریف کا ثواب ملا، اور ان کو ایصال کیا تو ان کو بھی ملا۔ سبحان اللہ۔ نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کیا کمی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ میں کہا اللہ سید صاحب کو بھی ایصال ثواب، سبحان اللہ۔ تو ان دونوں کو پورے ایک قرآن کا ثواب ملا اور مجھے بھی ملا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب مجھے کیا ملا؟ مجھے 2 کا ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نے ان دونوں کو ایصال ثواب، اللہ ان سید صاحب کو بھی اور ان کو بھی، تو ان تینوں کو ایک قرآن کا ثواب ملا اور مجھے 3 کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان تینوں کو ایصال ثواب کیا، اور اگر میں نے 3 بار قل اللہ پڑھ کے پوری امت محمدیہ کو ایصال ثواب کیا تو ان سب کو برابر ثواب ملا، اور ان سب کے برابر اللہ مجھے ثواب عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا فائدہ ہے۔ اور کچھ لوگ نہیں کرتے ایصال ثواب، چھوڑو یار جو کیا وہ پائے گا، تو آپ جانتے ہیں ان کے مردے ان کے لیے بد دعا کرتے۔ ہاں یہ بھی روایتوں میں، ایک بزرگ علامہ جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے دیکھا قبرستان میں ان کی آنکھ لگی تو سو رہے تھے، تو دیکھا کہ مردے قبر سے اٹھ رہے ہیں اور ان کو نور کے تھال دیے جا رہے ہیں، اور وہ نور کے تھال لے کر قبروں میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا قیامت قائم ہوگی؟ تو کہا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، ایک شخص جو ہے وہ یہاں سے جا رہا تھا تو اس نے کچھ پڑھ کر کے ہمیں ایصال ثواب کیا تو نور کے تھال میں ہمیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر اسی سے ملتی جلتی ایک روایت تو یہ ہے کہ
ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ ایسی تھال بھر بھر کے لے جانے اور ایک بندہ رو رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ملا، تو کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ان کے رشتہ داروں نے ان کو ایصال ثواب کیا اور میرے رشتہ داروں نے مجھے کچھ بھیجا نہیں، اس لیے ان کو مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کرو، مغفرت کی دعا کرو، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرو، نفلی نماز پڑھ کے ایصال ثواب کرو۔ اور آسان بات نہیں، کچھ جانتے ہو نا تو کلمہ شریف پڑھ کر کے اپنے مرحومین کو، اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرو۔ ایصال ثواب روزانہ کیا کرو۔ یہ ایصال ثواب 11ویں، 6ٹی، 22ویں، یہ سب جو ایصال ثواب ہی کی ایک شکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، تو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کی نا کہ صحابی رسول نے جب وہ حضور سے کہا تو حضور نے ان کو بتایا، تو اس لیے کھانا کھلا کے ایصال ثواب، کپڑے دے کے ایصال ثواب، پانی پلا کے ایصال ثواب، مسجدیں بنا کے ایصال ثواب، مدرسے بنا کے ایصال ثواب، جو بھی نیک کام کرو گے اس کا ایصال ثواب کرو۔ لیکن یاد رکھنا جس کو ایصال ثواب کرتے ہو اللہ ان کے برابر آپ کو ثواب عطا کرتا ہے۔ قبرستان جاؤ یا بزرگوں کے مزار پہ جاؤ تو 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ جو 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کے امت محمدیہ کو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کے برابر اس کو اجر ثواب عطا سبحان اللہ، اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب وہ قبر میں جائے گا تو اللہ اس کو بے حساب جنت عطا۔ اسی طرح جو سورہ یاسین پڑھ کے مرحومین کو ایصال ثواب کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا، بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ بڑی برکت ایصال ثواب کی۔ اور ہمارے یہاں تو اہل سنت و جماعت میں یہ طریقہ ہے، کچھ لوگ منع کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو منع کرتے ہیں وہ خود جانے، اور ہم لوگ جو بیان کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، ایک حدیث نہیں، اس طرح کی درجنوں حدیث۔ اچھا یہ بھی ایک بات مختصر مجھے کہی گئی، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار زندوں کا عمل مردوں کے کام کیسے آ سکتا ہے، میرا عمل میرے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ تو میں کہتا ہوں کہ تو تیرے مولوی کی چھوڑ اور سب کی چھوڑ، حضور کی بات مانے گا کہاں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کا کسی کو انکار نہیں۔ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جنازے میں 3 صفیں لگ جائے، جس جنازے میں اللہ اس جنازے والے کی مغفرت کر دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس جنازے میں 40 مومن جمع ہو جائے اس جنازے والے کی اللہ مغفرت کر دے۔ سبحان تو اللہ۔ آپ کہتے ہو کہ زندے کا عمل مردے کے کام نہیں آتا، تو بولو یہ زندوں کے 40 لوگوں کا جمع ہونا مردے کے کام آیا کہ نہیں آیا؟ آیا، سبحان اللہ۔ زندوں کا 3 صفحے بنانا مردے کے کام آیا کہ نہیں آیا؟ اور ایک، ارے تو کہتا ہے زندے کا عمل مردے کے کام نہیں آتا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مردہ بھی زندوں کے کام آتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اگر مرنے والا نیک ہے تو کوئی اس کی مغفرت کی دعا کرے، یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ مرنے والا نیک ہے، جنازہ پڑھنے والا گنہگار ہے، تو جو نیک کا جنازہ پڑھتا ہے نیک کے جنازے کے صدقے اللہ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار مردہ جتنا کام آتا ہے کون؟ ہائے، سبحان اللہ۔ اوکے کہ مردہ کیسے کام آتا ہے؟ میں کہ دیکھو تم اپنے کام میں لگے تھے، کوئی کھیتی کر رہا تھا، کوئی کرانہ چلا رہا تھا، کوئی یہ کر رہا تھا، کوئی وہ کر رہا تھا، کوئی وہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچانک اعلان ہوا، بھائی ہمارے اس طرح اعلان ہوتا ہے مٹی دینے چلو بھائیو فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اس طرح اعلان ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا کہ گجراتی میں کرتے ہوں گے۔ اب جیسی ہوا نا مٹی دینے چلو بھائیوں فلاں فلاں کا عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، عبد المصطفیٰ کا انتقال ہو گیا، آپ کیا کر رہے تھے؟ کھا رہے تھے، کرانہ دکان چلا رہے تھے، جو بھی تھے۔ جیسی سنا نا انتقال ہو گیا، فوراً کیا پڑا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا پڑھا؟ انا للہ۔ بولو بھائی مردہ کام آیا کہ نہیں آیا؟ آیا۔ کیوں؟ آپ تو غافل تھے۔ انا للہ پڑھوایا کس نے؟ کس نے پڑھوایا؟ کس نے پڑھوایا؟ ارے مردے نے پڑھوایا۔ ایک حرف پڑھا تو 10 نے کی، پوری آیت پڑھا تو کتنی نے کی؟ بولو مردے نے فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچا؟ جی۔ جب عام مردہ فائدہ پہنچا سکتا تو ولی دنیا سے جانے کے بعد کیوں نہیں پہنچا؟ سبحان اللہ۔ بات اتنی ہے۔ بلکہ ایک عام مومن بھی اگر مر جائے پھر اس کے بعد دیکھو مردہ کیسے کام آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم جنازہ لے کے چلتے ہو تو جو گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے وہ مومن کا جنازہ لے کر چلنے کی برکت سے ہر قدم پر کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے قدم لے کے چلو اتنے گناہ معاف ہوں۔ بولو مردہ کام آیا کہ نہیں؟ آیا، سبحان پھر اس کی جنازہ پڑھی، اگر وہ آپ نیک تھے تو وہ بخشا گیا، وہ نیک تھا تو آپ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اگر جنازہ پڑھنے والا نیک ہے تو مردہ بخشا جائے گا، اور اگر مردہ نیک ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک تو نیک ہوگا۔ جی۔
کاندھا دینے والا نیک ہے تو مردہ بخشا جائے گا، اور مردہ نیک ہے تو کاندھا دینے والا بخشا جائے گا۔ یہ ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، ٹائم ہوتا ہے جی۔ لیکن نیک لوگوں کو کاندھا دینے کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ گویا کہ اللہ کے عرش کو سر پہ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، اسی لیے کوئی بندہ ہو ہائے ہائے، اگر ایمان والا ہے نا، مومن ہے، پتا چلے انتقال ہوا، جا کے کاندھا دیا کرو، جنازہ بھی پڑھا کرو، کیونکہ کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ولی تھا۔ بے شمار ایسے ولی ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں بدنام ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ولی ہیں، اور کچھ ایسے شیطان ہوتے ہیں کہ جو خوب اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے موچوں کو تاؤ دیتے ہیں، لیکن وہ ہوتے شیطان۔ بے شک ہاں ایسا ہے۔ بے شک۔ وہی ہنسنے کی بات نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے ولیوں کو اپنے بندوں میں چھپا کر ہر بندے کی عزت اور لاج رکھی، واہ واہ سبحان بلکہ اللہ۔ کبھی کبھی تو ولی کو خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہائے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے مرنے کے وقت یہ کھلتا ہے کہ اللہ نے اس کو مرتبے کیا عطا کیے۔ جی۔ بہرحال یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ تو ایک دن ایک بندے نے خواب دیکھا کہ میں نے اللہ کا عرش اپنے سر پہ اٹھایا، سبحان اللہ۔ اللہ کا عرش اپنے سر پہ اٹھایا ہے۔ وہ سوچا بھئی یہ خواب کس سے پوچھوں، تو دل میں خیال آیا اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی سے پوچھتے ہیں۔ جب حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا، حضرت میں نے خواب دیکھا اللہ کا عرش سر پہ اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ کل آنا تمہارے خواب کی تعبیر بتائیں گے، سبحان اللہ۔ کل آنا تمہارے خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ اچھا بھئی خواب کی تعبیر تو ابھی پوچھ کر بتائی جا سکتی ہے، اور یہی بات آپ کو بتاؤں، خواب کی تعبیر جب پوچھی جاتی ہے نا تو جیسی تعبیر بتانے والا بتاتا ہے اس کے مطابق تعبیر پوری ہوتی ہے۔ جی۔ اسی لیے خواب کی تعبیر ہمیشہ نیک لوگوں سے اور جانکار لوگوں سے پوچھنا چاہیے، ہائے ہائے سبحان جاہل لوگوں سے نہیں، کیونکہ وہ گڑبڑ کرے گا نا تو ویسی جو ہے وہ اس کی جہالت کی نظر ہو جائے گا آپ کا خواب۔ ایک خاتون نے حضور سے خواب کی تعبیر پوچھی، حضور نے بتایا، جو تعبیر ہوتی تھی اس کی حضور نے اس سے ہٹ کے بتایا۔ اس کا خاوند گیا ہوا تھا سفر میں اور اس نے خواب دیکھا تھا، تعبیر یہ بنتی تھی کہ اس کا شوہر مر جائے گا، لیکن حضور نے کہا تیرا شوہر واپس آ جائے گا، تو واپس آ گیا۔ پھر دوبارہ وہ گیا تو پھر وہی خواب دیکھا، تو وہی خواب تھا اور تعبیر یہ بنتی تھی کہ وہ مر جائے گا، تو کہا حضور نے کہا کہ وہ واپس آئے گا، پھر واپس آئے گا۔ تیسری بار وہ سفر پہ گیا اور اس نے وہی خواب دیکھا۔ حضور علیہ السلام کسی کام سے مسجد نبوی کے باہر گئے تھے اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے ملاقات ہو گئی، تو پوچھا کہ کیا ہے، تو کہا کہ تیرا شوہر مر جائے گا، ہائے ہائے۔ ابھی وہ مر گیا۔ اس نے عرض کی حضور ایک ہی خواب تھا، میں نے آپ سے ہی پوچھا، ان سے ہی پوچھا، انہوں نے کہا مر جائے گا۔ سرکار نے فرمایا بنتی تو یہی تھی تعبیر، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ۔ بولنے والے کی زبان پر ہائے اللہ ہائے نے ہائے، خواب کی تعبیر کو بدل دیا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی ہائے وہ ہائے، بات بات ہوتی، ہو کے سبحان اللہ۔ آپ نے معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، ہو گیا آپ نے سبحان قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا سبحان اللہ۔ جو موت کو زندگی میں بدل دے اسے مصطفیٰ جان رحمت سبحان کہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال تو جنید بغدادی میرے مرشد سرکار سید الطائفہ نے کہا کل آنا بیٹا، کل آؤ گے تمہاری تعبیر بتا دی جائے گی۔ اب کل کا انتظار کرنے لگا، جیسی کل آیا تو شور مچا، سید الطائفہ کا وصال ہو گیا۔ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، سید الطائفہ کا وصال ہو گیا؟ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کل تیرے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، خواب کی تعبیر بتاؤں گا کا وعدہ کیا تھا، وہ انتقال کیسے کر گئے؟ وہ گیا وہاں ان کی خانقاہ میں، خوب بھیڑ تھی، جنازہ اٹھا ہوا تھا اور سب لوگ جنازہ اٹھا رہے تھے۔ سوچا کہ چلیں خواب کی تعبیر تو نہیں بتایا، دل میں کھوجا تھا کہ یہ اللہ کے ولی لوگ بھی جھوٹا وعدہ کرتے ہیں کیا؟ اب وہ عوام تو عوام ہی، بھئی عوام تو عوام ہے، جب تک کہ ملتا رہے گا گاتے رہیں گے، جب تک نہ ملے تو پھر جو منہ میں بکے عوام تو عوام ہی ہے۔ یہ اللہ والے بھی جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ مجھ سے کہا تھا کل آنا بتائیں گے، اور یہ جنازے میں جا رہے ہیں مزے سے۔ بھی اتنا سوچنا تھا کہ ایسی بری طرح ریلا آیا، یہ دھکا کھاتے 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 یہ ایک دم آگے چلا گیا۔
اب کندھے لوگ دے رہے تھے، جنازہ پکڑے ہوئے تھے، اس نے سوچا کندھا تو نہیں مل سکتا، چلو اب جنازے کے نیچے ہی آ گئے تو تھوڑا سر لگا دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. سر لگا دیں اور کم سے کم سر ہی پہ اٹھا لے جنازہ. تو جیسے ہی سر لگایا اندر سے آواز آئی اللہ والے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، تیرے خواب کی یہی تو تعبیر ہے.